برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر اور اس پر عمل کر کے آپ آخرت میں جنتی بن جائیں گے۔ اگر اس میں آپ نے کوئی کاہلی، سستی، کوتاہی کی تو آپ جہنم میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ اس کو کمتر سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے بہت ہی مہلک، بہت ہی گھاتک ہوگا اور آپ کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ وہ حدیث یوں ہے کہ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا گزر ایک ایسی قوم کے لوگوں سے ہوا، دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا جس کا ایک بت تھا۔ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا، چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، چڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ مگر چڑھائے بغیر آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ تب اس شخص نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا، یعنی اس نے شرک کر دیا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پہنچا۔ اور دوسرے شخص سے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا، یعنی اس نے شرک سے انکار کر دیا تو اس کا قتل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شرک کر دی۔ حالانکہ بہت معمولی چیز اس نے شرک کیا، بہت معمولی شرک اس نے کیا، ایک مکھی کا چڑھا ایک بت پر چڑھا دیا، لیکن جان بچانے کے لیے، لیکن اس کا عمل اس کے لیے مہلک ثابت ہوا، گھاتک ثابت ہوا، نقصان دہ ثابت ہوا، اور وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا گیا۔ تو دیکھا آپ نے، ایک مکھی نے کس طرح ایک شخص کو جنت میں پہنچا دیا اور ایک مکھی نے ایک شخص کو کس طرح جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، اور ہم اپنے اعمال کو ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ ہم شرک کا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے ڈر سے، خوف سے ہم تو کوئی ایسا شرک نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کم سے کم بھی شرک ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے ہم کو ہر حال میں شرک سے بچتے رہنا ہوگا۔ کسی کو ہنسی مذاق میں بھی شرک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کے ڈر سے خوف میں شرک کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ معمولی شرک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم شرک کے اس آمیزش سے اپنی زندگی کو بچائیں اور آخرت کو بنائیں۔ السلام علیکم۔